السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ اور ابھی کی ویڈیو یہ ہے جی کہ جو لوگ بیلجیم میں رہ رہے ہیں یا بیلجیم سے باہر ہیں اور جو انفارمیشن چاہتے ہیں نیشنلٹی سے ریلیٹڈ، پاسپورٹ سے ریلیٹڈ، بیلجیم کے کیا قوانین ہیں اس بارے میں اور کیا کیا چیزیں چاہیے اگر آپ کو یہاں بیلجیم کی نیشنلٹی چاہیے یا پاسپورٹ چاہیے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس بات پہ۔ تو سب سے پہلے جی آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پہ بیلجیم میں نیشنلٹی کے لیے 5 سال آپ لیگل یہاں پہ ہونے چاہیے، آپ کو گزرے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پورے 5 سال آپ کے لیگل ہونے چاہیے بیلجیم میں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے 5 سال پورے لیگلی، یہ نہیں کہ بلیک میں چھپ کے رہ رہے ہیں تو 5 سال پورے نہیں، جب آپ کے پاس پیپر ہوں گے لیگلی 5 سال آپ کے گزر چکے ہوں گے تو آپ کا ٹائم ہو چکا ہے کہ آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیلجیم میں صرف 5 سال ہیں، اور جیسا کہ یورپ کی دوسری کنٹریز ہیں، ہر کنٹری کا اپنا ڈیفرنٹ حساب کتاب ہے۔ جیسے کہ اسپین میں رہتا تھا پہلے، اس کا یہ رول تھا کہ وہاں پہ آپ نے 10 سال گزارنے، ٹھیک ہے، لیگلی۔ تو 10 سال گزارنے کے بعد آپ نے نیشنلٹی اپلائی کرنی تھی، تو وہ بھی کافی لمبا پروسیجر تھا۔ تو اس کو چھوڑیں، میں آپ کو بیلجیم کا بتاتا ہوں فی الحال۔ تو بیلجیم میں آپ کو صرف اور صرف 5 سال چاہیے، 5 سال لیگلی گزار لیے، اس کے بعد سمجھ لیں آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے بعد کچھ چند چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کو کام کا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کام آپ نے کتنا کیا ہے پوچھا کیا جائے گا، آپ نے پیپر لے کے جانا ہے، پروف۔ تو منیمم 2 سال 2.5 سال آپ کا کام ہوگا لیگلی، آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ کو نیشنلٹی ملے گی، ٹھیک ہے؟ 1.5 سے 2 سال، 2 سال سے 2.5 سال آپ نے ذہن میں آپ رکھ لیں، کم از کم 2 سال آپ کام کر لیں لیگلی کہیں پہ، تو پھر آپ اوکے ہیں، ٹھیک ہے، نیشنلٹی کے لیے۔ اور بھی 2 4 چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو 5 سال آپ کے پہلا نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ دوسرا، آپ نے 2 2.5 سال کام یہاں لیگلی کیا ہوا ہے اور کانٹریکٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ منیمم 1.5 سال 2 سال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2 سٹیپ یہ ہو گئے۔ تیسرا سٹیپ، آپ نے چند کورس کرنے یہاں پہ، انہی 5 سالوں کے اندر آپ نے کر لینا ہے۔ جیسے کہ لینگویج کا کورس ہے، اس میں 1.1 اور 1.2 یہ چاہیے ہوگی آپ کو، اس کے سرٹیفکیٹ چاہیے ہوں گے۔ 2 کورس ہیں لینگویج کے، اور تیسرا کورس ہے انٹیگریشن کا۔ جب آپ لینگویج کر رہے ہوں گے اسی دوران انٹیگریشن کا کورس بھی کر لیں آپ، وہ 1 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کورس، ان کے آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوں گے مسٹ۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کو ضروری چاہیے ہوں گی۔ اس کے بعد جناب آپ کو چاہیے ہوگا ڈیٹ آف برتھ۔ ڈیٹ آف برتھ آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ آپ کے کنٹری سے لیگل ہوا ہونا چاہیے، اوریجنل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں کی لینگویج میں 2 پیپر ہونے چاہیے آپ کے پاس، ایک ڈچ میں کرا لیں یا فرینچ میں کرا لیں، دوسرا آپ کے پاس آپ کا اوریجنل ہونا چاہیے آپ کے اپنی کنٹری کا، ٹھیک ہے؟ تو برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، لینگویج ہوگی، انٹیگریشن کورس ہو گیا، اور 5 سال منیمم یہاں پہ گزرے ہونے چاہیے، اور 2 سے 2.5 سال آپ نے کام کیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ارینج ہیں، تو آپ نے سوچنا ہے نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پہلے یہ چیزیں پوری کریں، اس کے بعد نیشنلٹی اپلائی کریں۔ تو میں نے جیسے پچھلے مہینے میں اپلائی کیا ہے، تو اسی لیے میرے پاس تازہ تازہ انفارمیشن تھی، اور میں نے پہلے اس کو سرچ کیا یوٹیوب پہ کہ کیسے نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں، مگر مجھے ایک بھی ویڈیو نہیں ملی ہے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ویڈیو بناؤں تاکہ میری طرح کوئی اور اگر ریسرچ کرے تو اس کو کم سے کم یہ ویڈیو تو ملے۔ بیلجیم میں ایک یہ بری بات ہے کہ اس میں اتنی ویڈیوز نہیں لوگوں نے بنائی ہوئی، کسی بھی ریلیٹڈ، کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ، نہ ہی کچھ اچھی جگہوں پہ گھومنے والی، نہ ہی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دیسی لوگوں کے لیے۔ تو شاید میری اس ویڈیو سے کسی نہ کسی کی ہیلپ ہو جائے، اس لیے میں لازمی یہ بنانا چاہ رہا تھا، تو آج بنا رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو موٹی موٹی میں نے انفارمیشن دی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے، یہ جو آپ کی چیزیں پوری ہیں تو آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے جا کے آپ نے ایک ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور 150 یورو اس کی فیس ہے نیشنلٹی کی، پہلے وہ پے کرنی ہے، اس کا سرٹیفکیٹ جو پیپر ہے وہ نکالنا ہے، فوٹو کاپی، وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتائی ہیں، میں بھی تھوڑا سا تفصیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے جو آپ نے پہلے جانا ہے جی، آپ کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں، آپ کے کورسز سارے پورے ہیں جو میں نے بتائے، اور کام وام آپ نے کیا ہوا ہے،
تو آپ نے اپنا پروسیجر شروع کر دینا ہے نیشنلٹی کا، ٹھیک ہے۔ 5 سال پورے ہو گئے، آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ میں اس کا جو فیس ہے وہ پے کروں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پے کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا مائن فن، ٹھیک ہے، MINFIN، MineFin.com پہ جا کے، سب کو پتہ ہے جو بیلجیم میں رہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس طرح کی جو ہے نا، ساتھ میں ادھر میں اسکرین پہ لکھ کے لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ MineFin.com پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو آن کرنے کے لیے، مطلب اس میں ان ہونے کے لیے آپ کے موبائل میں اٹس می ایپ ہونی چاہیے۔ جو لوگ بیلجیم میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اٹس می ایپ کون سی ہے۔ اٹس می ایپ کے ذریعے آپ نے اس کو لاگ ان کرنا ہے مائن فن میں۔ جب آپ مائن فن میں لاگ ان کریں گے تو وہ آپ سے پرمیشن مانگے گا اٹس می سے، اٹس می میں جا کے آپ نے اوکے کرنا ہے۔ تو مائن فن کی پروفائل جب کھلے گی آپ کی، تو اس میں آپ نے نیچے جا کے اس کو بیتالنگ بیویس پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے آپشن وہ بھی میں سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں ادھر، اس آپشن پہ جانا ہے بیتالنگ پہ، مطلب آپ نے جو پے کرنا ہے اس پہ جائیں گے، نیچے آئے گا نیشنلٹات بیتالن، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے نیشنلٹی پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور وہاں پہ لکھا آئے گا 150 یورو فیس لکھی آئے گی، اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے، اور وہاں سے آپ نے وہ اکاؤنٹ نمبر ان کا اٹھانا ہے، اور ریفرنس نمبر، اور وہ اسکین کرنا ہے، اور آپ نے اپنے موبائل سے پے کر دینا ہے۔ جب آپ نے پے کر دیا 150 یورو، تو 1-2 دن آپ نے ویٹ کرنا ہے، آپ کا پیپر وہیں مائن فن میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ پے ہو جائے گا آپ نے صبر کرنا ہے 1 یا 2 دن۔ مائن فن میں آپ جائیں گے، اوپر ہی دوسرا تیسرا آپشن پہ نیچے ہوگا، آپ نے ڈھونڈنا ہے مائی ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے۔ مائی ڈاکومنٹس میں آپ نے جانا ہے، اور اپنا وہ جو پیپر ہے وہ آپ کا وہاں ایڈ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے یہ پے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ڈاکومنٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہ ڈاکومنٹ ہوگا کچھ ایسا، اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور باہر کہیں سے جا کے فوٹو کاپی کرا لینی ہے، جیسا کہ یہ پیپر ہے، ٹھیک ہے، یہ والا۔ تھوڑا سا زوم آؤٹ ہو رہا ہوگا، میں کوشش کروں گا اس کی پکچر لگا دوں اوپر۔ مائن فن کا آپ نے جو ہے نا اس کو پے کر کے آپ نے اس کی فوٹو کاپی نکال لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پہلا پیپر کمپلیٹ ہے جو وہاں پہ چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں آپشن دکھاتا ہوں جو آپ کو لسٹ وائز چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہو گیا، پہلے آپ نے پے کر دیا، 1-2 دن آپ کو لگیں گے اس کا سرٹیفکیٹ آنے میں، اور وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور ساتھ میں آپ اپنی اپوائنٹمنٹ نکال لیں اسٹڈ میں۔ اپوائنٹمنٹ نکالنی ہے آپ نے، وہ 15-20 دن 25 دن 30 دن بھی لگ سکتے ہیں ملنے میں۔ پہلے اپوائنٹمنٹ نکال لیں، اس کے بعد اپنا یہ پیمنٹ کر لیں، ساتھ میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے کر لیں۔ تو ڈاکومنٹس میں آپ کو چاہیے، سب سے پہلا انہوں نے لکھا ہوا ہے جی، یہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، start.com کی ویب سائٹ پہ، تو وہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا خبورت تیکتے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے، پہلا جو آپشن ہے ڈیٹ آف برتھ میں آپ کو چاہیے جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیٹ آف برتھ نہیں، برتھ سرٹیفکیٹ۔ برتھ سرٹیفکیٹ میں آپ کو جیسا کہ یہ یلو سا پیپر ہوتا ہے، جیسا کہ میں پاکستان سے ہوں تو یہ یلو قسم کا ڈیٹ آف برتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے پیچھے ٹیسٹ ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہونا چاہیے اسلام آباد سے، بیلجیم امبیسی سے، ان کی اسٹیمپس لگی ہونی چاہیے، اسلام آباد بیلجیم امبیسی سے یہ ٹیسٹ ہو کر یہاں پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ یہاں پہ آ گیا تو اس کے بعد آپ نے یہاں آن لائن آپ نے کوئی بھی ٹرانسلیٹر ڈھونڈ لینا ہے، گوگل پہ سرچ مارنا ہے تو یا آپ نے اطلس میں جانا ہے، جیسا کہ یہ اطلس ہے، اطلس میں جا کے آپ نے پوچھنا ہے ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو ایک پیپر دے دیں گے، ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے جا کے آپ نے اپنے ایریے کا سرچ کرنا اور ڈھونڈ لینا ہے۔ تو اس کو آپ آن لائن بھی بھیج سکتے ہیں اسکین کر کے ای میل کے ذریعے، یا اس کو آپ وہاں پہ جا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں پیپر، اور وہ آپ کو 1 ویک کے اندر اندر ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا، اپنی جو اسٹیمپس وغیرہ ہیں وہ لگا کے، ٹھیک ہے۔ وہ جب دے دے گا اس کی فیس ہے آئی تھنک کوئی 40 یورو لیتا ہے، کوئی 50 کوئی 60 ڈیپینڈ کرتا ہے، تو منیمم اپنے ذہن میں رکھ لیں 50 یورو، وہ ہو گئے 150 یورو آپ نے فیس نیشنلٹی کی، 50 یورو ٹرانسلیشن کے ہو گئے، میری زبان ٹھنڈ ہے تھوڑی سی لڑکھڑا رہی ہے، ٹرانسلیشن کے 50 یورو ہو گئے، 150 وہ۔ تو جب یہ آپ کا پیپر ٹرانسلیٹ ہو جائے، آپ نے ڈچ میں کرا لینا یا فرینچ میں کرا لینا، دونوں میں سے کسی ایک میں کرا لیں، تو آپ کا یہ کام اوکے ہو گیا۔ ڈیٹ آف برتھ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا کلیئر ہو گیا، ایک اوریجنل ایک ٹرانسلیٹ ہوا مگر وہ بھی کسی پروفیشنل بندے سے، ایسے ہی نہیں، خود نہیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔
تو 2 پیپر آپ کے اوکے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا چاہیے، لسٹ وائز میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خبر تکتے ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ڈاکومنتال نمبر 2 پہ۔ ڈاکومنتال کون سے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے لینگویج کے 1.1 اور 1.2 کے، وہ بھی آپ نے اطلس میں جانا ہے۔ اگر آپ نے کورس کیے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جا کے بولنا ہے کہ مجھے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، مجھے میرے سرٹیفکیٹ دے دو، تو وہ آپ کو دے دے گا اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ 2 سرٹیفکیٹ ہوں گے اس ٹائپ کے، ایک منٹ، یہ والے ادھر ہیں اس ٹائپ کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کا وہ سرٹیفکیٹ آپ کو دے دے گا، اس پہ لکھا ہوگا آپ کا 1.1 کلیئر ہے اور 1.2 کلیئر ہے اور سٹیمپ لگی ہوگی اور بس اوکے۔ یہ آپ کو ہو گیا ڈاکومنتال، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہونے کے بعد آپ کو 3rd نمبر پہ چاہیے ہوگا ڈاکومنٹ انٹیگریشن، تو یہ والا ڈاکومنٹ ہوگا انٹیگریسی کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی، تو 2 تال کے، ایک یہ 3 پیپر یہ کلیئر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پورا ہو گیا کام، ٹھیک ہے۔ جب یہ پورا ہو گیا آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ دیکھنا ہے کیا ہے جی، ڈاکومنٹ ورک۔ تو ورک کے ڈاکومنٹ وہ والے وہ دیکھیں گے جو آپ کو 1 سال کے بعد فائل سی بن کے آتی ہے نا گھر میں، آپ نے پچھلے سال کون سا کام کیا ہے، یہ وہ اس طرح کے، جس کے فرنٹ پہ ایسا پیپر ایک ہوتا ہے، یا ریڈ کلر کا ہوتا ہے یا بلو کلر کا ہوتا ہے، تو ایسے 8-10 ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں آپ کے جو گورنمنٹ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا پوری انفارمیشن ہوتی ہے اس میں، اس پورے میں سے آپ نے جو کام کیا ہوگا نا 2 سال 3 سال جو آپ نے کام کیا ہوگا، ان کے مڈل میں ایک یہ پیپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ والا اس ٹائپ کا پیپر ہوگا، ایسے ڈبے سے بنے ہوں گے، باکسز بنے ہوں گے، اس میں آپ کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوگی، انہوں نے کام وغیرہ کی، آپ نے کتنے گھنٹے کام کیا ہے۔ تو نارملی انہوں نے گھنٹے چیک کرنے ہوتے ہیں، آپ ان کی ایک لمٹ ہے، تو آپ 2 سال کے 3 سال کے لے جائیں نا، یہ اگر آپ نے کام کیا ہوا ہے، یہ پوری پیپر یہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے صرف آپ نے یہ والا پیپر نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیویجولی ریکننگ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ، خیر شارٹ کٹ میں بتا دوں آپ کو، اس ڈاکومنٹ کا نمبر بھی ہوتا ہے یار کوئی، ورک نمبر ادھر فی الحال نہیں لکھا ہے، ایک اس کا کوڈ نمبر ہوتا ہے، خیر اس کو چھوڑیں، صرف آپ نے یہ پیپر نکالنا ہے، آپ نے اس ٹائپ کا ڈبے سے بنے ہوں گے، اس میں سے آپ نے یہ پیپر نکال لینا ہے، اس پہ آپ کی پوری ڈیٹیل ہوگی۔ تو یہ آپ کے پاس جتنے بھی ہیں، 2 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، میں نے 5 سال نان سٹاپ کام کیا لیگلی، ٹھیک ہے، ایک دن بھی وہ بلیک میں نہیں، تو میرے پاس 5-6 پڑے ہوئے تھے، 5 تھے، تو میں نے 2 ہی دیے اس کو، تو اس نے کیلکولیٹر پہ مارا ادھر کمپیوٹر پہ، تو اس نے بولا بس انف، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو آپ کے پاس جتنے بھی ہیں گھر میں نہیں چھوڑنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ 1 ہے، 2 ہیں، 3، ایک سے تو کام نہیں چلے گا، کم سے کم 2 سال کا تو ہونا چاہیے، 2 ہونے چاہیے یا 3 تو لے کے جائیں اور اس کو دیں، تو ڈاکومنٹ ورک یہی چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے ہوگا، بیتالنگ بیویس وہی ہے جو پیمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے، یہ والا جو آپ نے 150 یورو پے کیے نا، تو 150 یورو پے کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا وہ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، وہی، ٹھیک ہے۔ ادھر کی طرف رکھا ہے یہ والا، مائن فن پہ جا کے ڈاکومنٹس میں جا کے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، 150 یورو ایک قسم کی رسید کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، 150 یورو کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کلیئر ہو گئے، تقریباً آپ کے 5 چیزیں پوری ہوگی، ٹوٹل آپ کو 7 چیزیں چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو 6ٹھی چیز ہے جناب آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ، ٹھیک ہے، یہ والا جو بھی ہو آپ کے پاس، میرے پاس F+ ہے، آپ کے پاس F ہے، B ہے، جو بھی ہے، بہت سے قسمیں بھی ہوتی ہیں نا، شرط اتنی ہے آپ کا لیگلی وہ 5 سال سے آپ یہاں پہ ہونے چاہیے، آپ کے پاس پیپر ہونا چاہیے، تو پیپر کارڈ کوئی بھی ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیلجیم کا جو کارڈ ہے ایک یہ چاہیے آپ کو، اور نمبر 7 آخری ڈاکومنٹ جو آپ کو چاہیے وہ ہے پاسپورٹ، جو آپ کے ملک کا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، نیپال کا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پاسپورٹ آپ نے افغانستان کا یا جو بھی ہے، سارے ملک جو بھی ہیں، اپنے ملک کا پاسپورٹ وہ بھی ختم نہیں ہوا ہونا چاہیے، اس پہ بھی منیمم 6 سے 8 مہینے 7 مہینے ایکسپائری ڈیٹ اس کی ابھی رہنی چاہیے، یا 1 سال کر لیں، ختم ہو رہا ہے 1-2 مہینے میں پھر نہیں، تو پاسپورٹ، تو یہ 7 ڈاکومنٹ آپ کے پورے ہو گئے جی۔ برتھ سرٹیفکیٹ،
ڈاکومنٹ لینگویج والا، ڈاکومنٹ انٹیگریشن والا، ڈاکومنٹ کام والا ورک، اور بیتال بویس جو آپ نے 150 یورو پے کیے اس کا سرٹیفکیٹ، آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پوری ہو گئی ہیں۔ تو ادھر آپ نے دوسری طرف اپنی نکالی ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے، اور اپوائنٹمنٹ نکالتے وقت بھی آپ نے دیکھنا ہے کوئی غلط نہیں نکالنی ہے، اس میں بھی آپشن ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں آپ نے جا کے نیشنلٹی کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے جس دن آپ کا ٹائم ہے آپ نے اسٹڈ میں چلے جانا ہے۔ اور ہاں، ایک امپورٹنٹ چیز، اگر فوٹو آپ کے پاس جو یہ کارڈ پہ لگا ہوگا نا یہی یوز ہوگا، آپ کی وہ پکچرز وغیرہ نہیں مانگیں گے۔ میری اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں نے 2 دن پہلے اپنا رینیو کرایا کارڈ، تو وہی دیا ہے، تو اس نے ہو سکتا ہے آپ سے وہ مانگ لیں، مجھے نہیں لگتا مانگیں گے، مجھ سے نہیں مانگا، ٹھیک ہے۔ آپ فوٹو بھی لے سکتے ہیں، آپ کے 4 فوٹو ہونے چاہیے، 2 4، ایک ان کو چاہیے ہوتا ہے، ویسے بھی منیمم 4 نکل جاتے ہیں جب آپ یہاں سے کھینچواتے ہیں، یا ادھر اسٹڈ میں ایک مشین لگی ہوتی ہے، وہاں نیچے آ کے آپ نے 4 5 یورو دینے اور اپنے فوٹو کھینچ کے وہیں پہ پرنٹ آؤٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جی انفارمیشن تھی جو آپ کو ایک نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے۔ ایزی پروسیس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف تھوڑا سا برتھ سرٹیفکیٹ میں پرابلم ہوا تھا، میں اوریجنل لے گیا تھا، انہوں نے بولا ہمیں کاپی چاہیے، تو اس وجہ سے سوری وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہونا چاہیے، اس وجہ سے میرے 15 دن 20 دن اور لگ گئے، نہیں تو میرا اسی دن ہی انہوں نے سارا کچھ اوکے کر دیا تھا۔ تو یہ چیز مجھے کسی نے نہیں بتائی تھی، نہ پتہ تھی، نہ کہیں پہ نہ کہیں پہ مجھے سمجھ آیا۔ تو یہ تھی، میں اور کوئی پیپر دیکھ لوں، بس یہی تھے جو امپورٹنٹ ہیں، اور یہ سارے آپ نے ان کو دینے ہیں۔ میں تو ساتھ میں دیکھیں لون بریف بھی لے گیا تھا، ساری اتنے پیپر اٹھا کے لے گیا تھا، یہ اتنا بنا کے، اس میں سے صرف یہی پیپر چاہیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اگر آپ میں سے کسی نے بھی نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، تو یہ سارا پروسیس ہے، یہ ابھی صرف 2024 میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ تب کی ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے اگلے سال میں یا کچھ قانون چینج ہو جائیں 1 2، مگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے www.studentantwerp.com پہ جا کے نیشنلٹی کے آپشن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ نیا پیپر تو نہیں چاہیے، فی الحال یہ پیپر چاہیے تھے، تو میں یہ سارے لے گیا تھا اور ان کو جا کے دیے تھے، تو سب اوکے تھا، اس نے اور کچھ نہیں کیا تھا سوائے برتھ سرٹیفکیٹ کے، باقی سارا کچھ اوکے تھا۔ میرا کام میں نے 5 سال کیا ہوا تھا لیگلی، ابھی تک میں کر رہا ہوں نان سٹاپ، کبھی بھی کام نہیں میں نے چھوڑا ہے، پچھلے 5 سالوں سے نان سٹاپ ٹیکس جا رہا ہے میرا، تو باقی ٹیکس ویکس جو بھی ہے سب کچھ اوکے ہے، میرا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کہیں پہ لڑائی ہوئی ہو، کوئی بڑا کیس ہو، پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کو پاسپورٹ نہ دیں، ابھی میرا بھی چل رہا ہے پروسیس، کیا پتہ دیں گے نہیں، 1 2 جگہ میری بھی ہوئی ہے چھوٹی موٹی۔ تو ایک دفعہ شاپ پہ آیا تھا ایک چور، تو اس کو مارا تھا، وہ بھی ویڈیو میں تھا سارا کچھ۔ تو ایک دفعہ اور باہر گلی میں ایک دفعہ اور لڑائی ہو گئی تھی، تو پولیس والے کے ساتھ ہی تھی، تو چھوٹی موٹی تھی، بڑی نہیں تھی، تھوڑی بحث ہوئی تھی، تو اس پہ پھر پولیس والے سے وہ ہو گیا تھا، پھر اس نے میرا کارڈ لے کے نوٹ کر لیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے آپ نے، یا آپ کا ایکسیڈنٹ کہیں آپ نے کیا یا آپ بھاگیں، کہیں ایکسیڈنٹ کیا بھاگیں، کچھ بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی آپ کی، تو یہ آپ کو پاسپورٹ کبھی نہیں دیں گے، بہت مشکل ہے ان کا۔ امید تو ہے مل جائے گی، اتنا بڑا کیس نہیں ہے میرا، کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے، مگر اگر آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیں گے۔ میرے ادھر ایک انکل تھے، ان کی گاڑی لگی تھی کسی کے ساتھ ذرا سی، تو اس نے بولا چلے جاؤ، تو وہ چلے گئے، اور بعد میں ان کو اس نے کمپلین کر دی، اور بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، جب نیشنلٹی اپلائی کی تو وہ سارا کھاتا بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو اب بھی جا کے کوئی 6 7 سال اور لگایا ایکسٹرا، ابھی جا کے ان کو پاسپورٹ دیا ان کو کافی مشکل سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کوئی بھی غیر ضروری چیز نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ، کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، کچھ ایسا ویسا، ساری چیزیں آپ کی پے ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک سے، پھر یہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کا ریکارڈ خراب ہے، گندا ہے، تو یہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیں گے، بیلجیم والے بہت سخت قانون ہے ان کا۔ اس کے بعد پروسیس کیا ہے سارا، اس کے بعد پروسیس یہ ہے کہ آپ کو 4 مہینے تک، میکسیمم 4 مہینے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، آپ کو جواب آئے گا، آپ کو ای میل آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس دوران پھر آپ کے گھر میں ایک پولیس والا چیک کرنے بھی آئے گا آپ کا ایڈریس، آپ یہاں پہ رہتے ہیں یا نہیں ہے، مطلب میرا تو اوکے ہی ہے، کیونکہ میں نے گھر اپنے نام پہ یہ لیا ہوا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، آپ کو پتہ ہے، پچھلے 2 4 6 مہینے پہلے میں نے لیا ہے، تو وہ چیک کرتے ہیں، میرا تو چیک کریں گے، شاید نہ آئے کہ اس نے تو گھر لیا ہوا ہے، یہ کہاں جائے گا،
تو جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ آتے ہیں، موسٹلی آتے ہیں، یہ ایڈریس چیک کرنے آتے ہیں کہ یہ بندہ یہاں پہ رہتا ہے یا نہیں. تو پھر اس کی جو ہے نا وہ آئے گا، چیک کرے گا، وہ اوکے کرے گا، پھر جائے گا. پھر مزید جو آپ کو ای میل آئے گی یس یا نو. ٹھیک ہے، تو 4 مہینے ٹائم ہے اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد. تو اس کے دوران وہ سوچتے ہیں اس بندے کو نیشنلٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے. اور پولیس والا آئے گا، آپ کو چیک کرے گا گھر میں، ایڈریس میں آپ کا، مگر پہلے ای میل آئے گی. تو یہ کچھ چیزیں ہوں گی، اس کے بعد آپ کو جواب آ جائے گا. ابھی امید کرتے ہیں مجھے پازیٹیو جواب آئے، دیکھتے ہیں اگر کچھ گڑبڑ ہوا تو چلو میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو میں کہ اور مزید کیا کرنا چاہیے. تو بیسک یہی تھا سارا، یہ آپ نے پروسیجر فالو کرنا ہے سارا، اور اس طرح آپ کو نیشنلٹی بیلجیم کی مل سکتی ہے. اور پھر ہاں مین چیز بیلجیم کی نیشنلٹی کا یہ ڈوول نیشنلٹی ہے. آپ ایک بیلجیم کی بھی رکھ سکتے ہیں، باقی آپ اپنی کنٹری کی بھی ساتھ میں کیری کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کسی بھی افغانستان، پاکستان، انڈیا، نیپال سے ہیں تو اپنا نیشنلٹی بھی آپ پاس رکھ سکتے ہیں، وہاں کا بھی اور یہاں کا بھی. اسپین میں ایسا رول نہیں تھا، اسپین میں یہ تھا کہ آپ نے ایک نیشنلٹی چننی ہے، دونوں میں سے ایک رکھ سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے اسپینش پاسپورٹ لینا ہے تو آپ اسپینش نیشنل ہو کے رہیں گے، دوسرا پاسپورٹ آپ کو ختم کرنا پڑے گا، مطلب نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی. کچھ ایسا رول تھا وہاں پہ. تو اس لیے میرے 10 سال وہاں پورے ہو گئے تھے، مگر میں نے وہاں نیشنلٹی نہیں اپلائی کی کہ میں اپنے پاکستان کی، اپنے علاقے کی کیوں چھوڑوں نیشنلٹی. تو ویسے بھی بیلجیم میں موو ہو گیا تھا تو میں نے کہا اب یہیں پہ ہی صبر کرتے ہیں. 5 سال میں نے صبر کیا ہے، تو ابھی اپلائی کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو یہ تھا جی سارا پروسیجر جو بھی تھا، ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسپین میں بہت مشکل بھی تھا، آپ کو ٹیسٹ بھی دینے پڑتے تھے، کافی زیادہ مشکل تھا. اور پھر اپلائی کرنے کے بعد آپ کو 4 سال 3 سال ویٹ کرنا پڑتا تھا. آپ کو جواب آتا تھا ہاں یا نہ میں، موسٹلی نہ. 4 سال ویٹ بھی کرو، 10 سال ویٹ کرو، اپلائی کرو، پھر 4 سال اور ویٹ کرو. میرے ڈیڈ کو ایسے ہی ملی تھی اسپین کی نیشنلٹی، اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈیڈ کے ساتھ مل گئی. اب میں رہ گیا تھا تو میرا پھر یہی پروسیس تھا، میں نے اپنی اپلائی کرنی تھی کیونکہ میں اوور 18 ہو گیا تھا تب. تو یہ کچھ پروسیس ہے جی، ہر ملک کا اپنا اپنا حساب ہے. تو بیلجیم کا ایزی ہے، بہت ایزی ہے. بس آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے کوئی، باقی ڈاکومنٹ اور یہ وہ بہت ایزی ہے. لینگویج کا اور یہ وہ بہت سب کچھ ایزی ہے. ٹھیک ہے، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. اور دوسرا 4 مہینوں میں جواب آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، مگر میں نے سوچا ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ آ جائے. ابھی بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں، میں جواب دے دوں گا. اگر زیادہ مشکل سوال ہے یا نہیں سمجھ آ رہی تو میں جیسے مائن فن سے ریلیٹڈ اٹس می، تو میں پوری ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کی ہیلپ ہوگی. تو اگر ہوگی ہے تو نیچے کومنٹ میں تھمز اپ کر دیں، بتا دیں. تو تھینک یو فار واچنگ. اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا تو ہمیشہ سے میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں یہ نہیں کہتا مجھے سبسکرائب کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا یار. تو جو بھی کرتا ہے اس کا دل سے شکریہ. تو اور جو لائک کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، ان کا بھی دل سے شکریہ. تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں. تو کسی انفارمیٹیو ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو، آپ کو جاننی ہو بیلجیم میں کے بارے میں، تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. میں اس پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اگر مجھے پتہ ہوگا تو. اگر نہیں بھی پتہ ہوگا تو میں انفارمیشن اکٹھی کر کے کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں. تو ٹھیک ہے جی، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.